مایوس وہ ہو جس کا رب نہ ہو. لیکن یہ جو مایوسی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے مسلط شدہ مایوسی، وہ کہتے ہیں کہ تجاہل، تساہل، تغافل کیا، ہوا کام مشکل، توکل کی. حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تعامل کیا. مطلب ہم رب پر پھینک دیتے ہیں پھر ساری چیزیں کہ وہ نہیں کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رب بھی آپ کو کہتا ہے بھائی اب کچھ ہیلا کرو گے تو وسیلہ بنے گا نا. اس کا مطلب یہ ہے مہارت، کام کرنے پہ زور لیکن مہارت کے ساتھ. مہارتوں کا انڈیکس جاری ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. 200 ممالک کا وہ انڈیکس ہے، ہم 164ویں نمبر پہ ہیں. ہم نے ایک لفظ سن لیا ہوا ہے بچپن میں کمی کمین کا، نفرت سے بولا گیا لفظ تھا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کام کرنے والا جو ہے وہ کوئی ہلکی ذات ہوتی ہے. میں اس میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس امید کو یا مایوسی کو امید میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جہاں جہاں پر ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کا عمل جو ہے اس کو شروع کر دے. مکلف ہے بالکل. SIFC کا لانچ کیے جانا ایک نعمت غیر مترکبہ ہے. ہماری جغرافیائی صورتحال ہے، جو ہمارے سرحدی معاملات ہیں، جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ بھی ایک آزمائش کا ایک بنیاد بن جاتا ہے. سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بیچارے 3 سال 7 ماہ 21 دن اس بات کو روتے ہوئے چلے گئے کہ بائیڈن میں فون نہیں کرتا. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف سہیل، اور آج ہم اپنے پروگرام کوشش میں ایک کوشش کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو امید کے ساتھ جوڑنے کی. پاکستان میں جو صورتحال ہے اور جو حالات ہیں اس میں اپیرنٹلی نا امیدی زیادہ دکھائی دیتی ہے، لوگوں میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے. لیکن ہم یقین کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اگر ہم ارادہ رکھتے ہیں، اگر ہم نیت اور سوچ رکھتے ہیں تو مایوسی کو امید میں بدلنا کچھ ناممکن نہیں ہے. اس مایوسی اور اس نا امیدی اور اس کو امید کے ساتھ جوڑنے کا یہ جو سفر ہے، اس کا جو پہلا پڑاؤ ہے، اس پہلے پڑاؤ میں میرے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے ممتاز اور معروف صحافی، اور میں کیا تعارف کراؤں ان کا. ہی از ون مین آرمی اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں. رضوان رضی صاحب ہیں، اور ان کی جو اپروچ ہے، ان کی جو ویژن ہے، ان کی جو سوچ ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہیں، اور مختلف چینلز پر آل دا سورسز آف کمیونیکیشن وہاں پر یہ انوالو ہیں. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اس آج کے پروگرام میں. سہیل بھائی، آپ کئی محبتیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اپنے اسٹوڈیو میں گھسنے دیا. اور بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے امید کی بات کی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات شروع کروں. آپ نے امید، بلکہ میں ذرا تھوڑا سا جوڑ دوں بات کو، پلیز، کہ آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جو مجموعی حالات ہیں آپ سے تو پوشیدہ نہیں ہیں، اس کی جو ڈیپتھ ہے اور اس کی جو جتنی بھی اس کے معاملات ہیں ان کو آپ جانتے ہیں. اس بنیاد پر پاکستان کو ہم ان فیوچر امید کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اس پر بریف کریں اور اس کے ساتھ آپ بسم اللہ کریں بات. دیکھیے، میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ مایوس وہ ہو جس کا رب نہ ہو. واہ، ٹھیک ہے نا؟ واہ. ہمارا تو محبتیں کرنے والا ایک رب ہے، جی جی، سونا رب ہے جی، ٹھیک ہے. تو جب اس نے ہماری تمام مصیبتوں کو حل کر دینا ہے تو مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ جی، ہم تو اس کے ہاں جا کے عرضی ڈالیں گے اور فارغ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی ذات یہ بہتر خیال کرتے ہوئے کہ کون سی چیز ہمیں کب چاہیے. 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے نا. بے شک بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مایوسی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں ویسے نہیں ہوں مایوس، کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن یہ جو مایوسی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ مسلط شدہ مایوسی. اچھا، بڑی خوبصورت بات مسلط کی گئی ہے، مسلط شدہ مایوسی ہے. ہاں، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک ہیروں کے ڈھیر پہ بیٹھیں اور میں اپنی چکنی چپڑی لچھے دار باتوں کے ذریعے آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جو ہیرے ہیں جس کے ڈھیر کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں یہ کوئلے ہیں، یہ پتھر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں اس بار پہ مجبور کر دوں کہ آپ ہیروں کے ڈھیر پہ بیٹھ کے مجھ سے کھانے کی بھیک مانگیں. یہ پوری اسٹریٹجی ہے. آپ اندازہ کریں، آپ کے پاس سینڈک ہے، سونا تانبا نکل رہا ہے. آپ کے پاس ریکوڈک ہے، سونا تانبا نکل رہا ہے.
آپ کے پاس 1400 سے زیادہ کلومیٹر لمبی ساحل سمندر کی پٹی ہے، آپ کے پاس 5 اپنا موسم جو ہے، تمام موسموں کے پھل اور سبزیاں سال کے 12 مہینے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے. دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے، یہ کتنا بڑا ٹریجڈی ہے. بہت ٹھیک ہے. اچھا زبان صاحب، مجھے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت اس کی اوپننگ کر دی ہے. ہاں. آپ نے 2 چیزوں کو یہاں پہ نا ہمارے سامنے رکھا ہے. ایک تو آپ نے رب کا ذکر کیا کہ جب آپ کا بلیو ہے کہ میرا رب ہے بس جو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ. اور وہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بلکہ مکمل اختیار بھی رکھتا ہے جی کچھ بھی کرنے کا. کن فیکون کا ہی معاملہ کون نا. فیکون. دوسری بات آپ نے جو اس کے ساتھ جوڑی ہے وہ ہے پاکستان کے وسائل کی. اچھا ان دونوں کے اوپر میں آپ سے ذرا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم رب کی بات کرتے ہیں نا، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک اپروچ یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تھوڑے سے نا وہ عجیب سے نا وہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ سلیکنس ہی آ جاتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ تجاہل، تساہل، تغافل کیا، ہوا کام مشکل، توکل کی. حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تعامل کیا. مطلب ہم رب پر پھینک دیتے ہیں پھر ساری چیزیں کہ وہ نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب بھی آپ کو کہتا ہے بھائی اب کچھ ہیلا کرو گے تو وسیلہ بنے گا نا. آپ نے اس ہیلے کی بھی بات کر دی ہے کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. تو ان وسائل کو کون کنورٹ کرے گا اور کون احساس دلائے گا اس چیز کو کہ جس ڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئلے نہیں ہیں، وہ ہیرے ہیں، اور جو آپ کے پاس ہے وہ شاید کسی بھی دوسرے کے پاس نہیں ہے. سو یہ جو یوٹیلائزیشن ہے اور یہ جو ٹریک ہے، رب کے بعد کون ہے جو اس کو آگے لے کر جائے گا، یا رب کی نمائندگی کون کر سکتا ہے اس والے سے؟ واہ سہیل بھائی، آپ نے بڑی کمال کی بات کہی. تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو بچپن میں ہم نے پڑھا تھا جی کتابوں کے اندر. وہ کیسے کرنا ہے یہ بتانے کے لیے میرے رب نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. آپ کی محفل میں ایک دن ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو. تو آپ نے استفسار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس اس وقت کل اثاثہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پیالہ ہے اور دوسرا ایک کمبل ہے. آپ نے کہا وہ دونوں چیزیں آپ لے آؤ. یعنی ٹوٹل اثاثہ منگوا لیا. بالکل. اور اپنی محفل کے اندر کہا کہ کوئی شخص ہے جو اس کو خریدے. تو کچھ لوگوں نے 2 درہم لگائے، کچھ نے 3 لگائے، بہرحال وہ چیز بکی. آپ نے اس کا ایک کلاڑا منگوایا جی، اور اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا اور انہیں کہا اس شخص کو کہ جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے بیچا کرو. ٹھیک ہے. اور کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آیا تو وہ خوشحال ہو چکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہارت، کام کرنے پہ زور لیکن مہارت کے ساتھ. پچھلے دنوں اقوام متحدہ کا مہارتوں کا انڈیکس جاری ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. 200 ممالک کا وہ انڈیکس ہے. ہم 164ویں نمبر پہ ہیں. پاکستان 25 کروڑ آبادی کا ملک، یہ ہمارے لیے باقاعدہ ایمرجنسی کا باعث ہونا چاہیے. یہاں پہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ایمرجنسی لگ جانی چاہیے. یہ اتنا بڑا ٹریجڈی ہے. جب آپ بچوں کو مہارتیں نہیں دیتے، جب آپ بچوں کو ہنر نہیں دیتے، جو کہ میرے آقا کا حکم بھی ہے. میں نے جو آپ سے پوچھا وہ یہی پوچھا کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا اور رب کی ربوبیت کا بھی ذکر کر دیا. میں آج کی بات کر رہا ہوں، اس لمحے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اس کو بڑا ایک ہاریبل جسے کہہ لیں کہ آسپیکٹ سامنے رکھا کہ وی آر آن 164th نمبر دنیا میں، یعنی یہ ہماری حالت ہے. اب یہ جو مہارتیں ہیں اور یہ جو ہنر ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت کی تو آپ کے پاس کمی نہیں ہے. آپ کی یوتھ جو انسی ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ والیوم ہے ہمارے پاس جو یوتھ کا ہے. 67% آپ کی جو پاپولیشن اس کا یوتھ ہے. یہ جو سارا کچھ ہے سر، میرا کویسچن وہی والی بات ہے کہ ہو از دا ریسپانسبل؟ کون ذمہ دار ہے جو ان وسائل کو، ان اپرچونٹیز کو کنورٹ کرے گا ٹورڈز ڈائریکشن دے گا ایک کنسٹرکٹیو سائڈ پر، اور امید ہے اس میں سے ہمیں ملے گی پاکستان کے لیے. مطلب کہ اگر ہم اس کو پیٹنے پہ چل پڑیں، اس لکیر کو پیٹنے میں بھی کون ذمہ دار ہے، تو ہم ایک دوسرے کے اوپر ایک یہ ہمارا قومی مزاج بھی ہے، ایک دوسرے کے اوپر منتقل کرتے رہیں ذمہ داری. دیکھیے ایک کام ہے
اس کی کمی ہے, ہمیں کرنا ہے, آج سے شروع کر دیتے ہیں. مائکروسافٹ کو ڈیٹا مینجمنٹ کے اور بگ ڈیٹا کے بچے چاہیے ٹرین شدہ, وہ سرٹیفکیشن آفر کرتے ہیں. 45,000 سے زائد جابز ہیں اس وقت جو عالمی منڈی کے اندر دستیاب ہیں, اور یہ جاب جو ہے یہ کم از کم اس کا افزانہ پر منتھ $1,000 ہے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کے, اور آپ پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات دیکھیے گا ذرا, تقریباً 2.25 لاکھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور باہر سے آنے والی تنخواہ کے اوپر ٹیکس بھی نہیں کٹتا. ٹھیک ہو گیا. ایک سرٹیفکیشن ہے, آپ 6 ماہ پڑھ کے پاس کر لیں, آپ 3 ماہ پڑھ کے پاس کر لیں, آپ سال پڑھ کے پاس کر لیں. اچھا, جیسے جیسے آپ ایکسپیرینسڈ ہوتے جائیں گے آپ کی بڑھتی جائے گی. امریکہ کے اندر ڈاکٹر کتنا کماتے ہیں, تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ سرٹیفکیشن کر کے اس طرف آ رہے ہیں, تو اس لیے اس میں کتنے پیسے ہوں گے, اس کا آپ یہ دھیان کر لیں. میرا یہ کام ہے میں زیادہ سے زیادہ بچوں کی اس طرف توجہ دلاؤں, خاص طور پہ جو میٹرک اور انٹر کے بعد بچے بے روزگار پھر رہے ہیں اور کمپیوٹر پہ ان کا تھوڑا سا رجحان ہے, وہ یہ کام کر لیں. یہاں پہ بیٹھے گھر میں کام, گھر سے بیٹھے ورک فرام ہوم ہے, گھر سے بیٹھے کام کریں گے, اللہ خیر صلی اللہ. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو مہارتوں میں اضافہ کرنا تھا نا, خاص طور پہ برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے, چونکہ ہم نے ایک لفظ سن لیا ہوا ہے بچپن میں کمی کمین کا, تو نفرت سے بولا گیا لفظ تھا, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کام کرنے والا جو ہے وہ کوئی ہلکی ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ القاسب و حبیب اللہ جی میرے رب نے تو آخری کلام کے اندر فرما دیا نا کہ میں کام کرنے والا میرا یار ہے, میرا دوست ہے. دوسرا, ہمارے ہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف رجحان بھی کم رہا ہے. یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے اس حوالے سے نا, جو موجودہ دور کے تقاضے اس کے مطابق ہم شروع کر لیں تو مطلب 6 مہینے سال کے بعد پورا منظر نامہ بدل سکتا. اچھا سر, بڑی دلچسپ گفتگو اور بڑا ہی معنی خیز آپ کے ماشاءاللہ آپ کی ایلیبوریشن اور جواب. میں اس میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس امید کو یا مایوسی کو امید میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جہاں جہاں پر ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کا عمل جو ہے اس کو شروع کر دے, مکلف ہے. بالکل. اب مسئلہ سر یہ ہے, میں جو جس چیز کے اوپر ایک اٹکا ہوا ہوں, اور بات یہ ہے کہ انڈیویجولی تو ہم کر رہے ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اس طرح سے کر لیں. ایک کلیکٹیو ویژن ہوتا ہے, ایک معاشرہ ہوتا ہے, ایک ریاست ہوتی ہے, اور اس معاشرے کو مجموعی طور پر بھی کسی نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, آپ یہ کر لیں, آپ یہ نہ کریں. وہ لوگ جو ہیں, آئی تھنک سو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں اس بات کا کہ وی آر لیڈرز, جو کلیم کرتے ہیں اس بات کا کہ وی آر دا کسٹوڈین آف آل دا انٹرسٹ آف اسٹیٹ اینڈ کنٹری اینڈ نیشن, دے آر آلسو ریسپانسبل. اصل میں یہ بھی ایک نقطہ تھا. مثلا اس کا ایک اظہار ہوا پچھلی جو انٹرم گورنمنٹ سے پہلے جو اتحادی حکومت تھی, وہاں پر ایک پلیٹ فارم بنا SIFC کے نام سے, جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو مالیاتی ڈسپلن ہے اس کے لیے کام کیا جائے اور بیرونی سرمایہ کاری پر کام کیا جائے. اس کے ساتھ اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل, جی SIFC. ٹھیک, SIFC. دوسرا بنا تھا جسے ہم کہتے ہیں GPI, گرین پاکستان انیشیٹو, اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اور ان چیزوں کے جو ہمیں آپ کہہ لیں کہ ریزلٹس ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہوئے ہیں. مثلا آپ کے ساتھ IMF جو ہے وہ انگیج ہونے پر ایگری ہوا ہے, جو کہ بالکل ہی آپ کو ہاتھ ہی پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ جو بنیادیں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, ان کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے, اور یہ کب تک عام آدمی کو اس ریلیف سے میں کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بنیادی طور پہ ایشو یہ ہو گیا کہ ہم نے اداروں پر ادارے اتنے کھڑے کر لیے کہ اور مختلف ناموں کے اوپر کہ اصل کام پیچھے چلا گیا. جی, میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جب CPEC پاکستان کے اندر آیا یا لایا گیا, اس کے فوراً بعد ہمیں ایک سپیڈ کے ساتھ, رفتار کے ساتھ کام کرنا تھا. اس سسٹم کو جیسے ہی ہم نے فاسٹ فارورڈ چلانے کی کوشش کی تو جو لوگ اس کو پہلے آسانی سے چلا رہے تھے, آرام سے چلا رہے تھے, انہوں نے مزاحمت کی. اور یہ ہوتا ہے طرز کوہن پہ اڑنا, آئینے نو سے ڈرنا, یہ ہوتا ہے, منزل یہی کٹھن ہے. جی بالکل, یہ ہوتا ہے. اچھا, یہ ہوا تو وہ جو ہم ایک جمپ سٹارٹ کے موڈ میں تھے CPEC کے حوالے سے,
وہ ہم مس کر گئے. اب جو رکاوٹیں اس میں آئیں وہ اگلے مرحلے میں آئیں, اور وہ کیا تھا, وہ جب اس کے سیکنڈ مرحلے کے اندر چائنا سے کچھ انڈسٹریز پاکستان منتقل ہونی تھی, اس میں آٹو کی انڈسٹری سب سے فرنٹ پہ تھی جی, اور جس کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب روزگار پیدا ہونا تھا, اور یوں سی پیک کے ثمرات عام لوگوں تک پہنچنے پہ تھے. وہ جب مرحلہ آنا تھا تو وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم کوئی فائل جو ہے وہ سائن نہیں کریں گے, ہمارے بیوروکریٹ. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ قومی فیصلے کی کوئی فرد اکیلے میں ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا. تو ایسی صورت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ SIFC کا لانچ کیے جانا ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ جو ایک کولیکٹیو ادارہ بن گیا وہ اس کام کی ذمہ داری قبول کر لے گا. یعنی جس کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ اسی فورم پہ بیٹھا کر دے. جس نے بھی یہ SIFC سوچی ہے وہ بنیادی طور پہ سب کو, سارے بندوں کو ایک فورم پہ لے آ کہ بھائی یہیں پہ بیٹھ کے جو اعتراض ہے نا وہ کر لو, اور جس کو ڈر لگتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے, ہم اس کا ڈر دور کرتے ہیں, وہ سائن کریں, ہم آگے چلتے ہیں. ایسے ٹھیک ہے. بالکل. تو ایک تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو SIFC ہے اس کی اہمیت یا ضرورت کیوں تھی. بالکل بالکل.